فضاؤں میں اڑا دیا، ہم نے اس کو دریاؤں میں کشتیوں پر سوار کر دیا۔ اے انسان، ہواؤں میں تو، فضاؤں میں تو، تھپیڑوں میں تو، پیڑوں میں تو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو، ستاروں پر تو، چاند اور سورج پر بھی تو، ہر جگہ تو جگہ بنا چکا ہے۔ تیرا مقام بڑا اونچا ہے اور تیرے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے انسان، تیرے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے سے بڑے جانوروں کو حلال کر کے تجھے روزی بخش دی۔ اونٹ سے لے کر کے چھوٹے گوریا تک تیرے لیے حلال کیا، اور تو کھاتا پیتا اور جیتا چلتا اور پھرتا ہے اور ہنستا اور کھیلتا ہے دنیا کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقات اس سے محروم ہیں کیا؟ کسی چونٹی کے لیے ساری چیزیں ہیں؟ چونٹی چل کر کے پہاڑ پہ جاتی ہے، اڑ نہیں سکتی دور تک۔ پرندہ اگر سے اڑتا ہے لیکن تیری طرح اللہ رب العالمین نے اسے اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ ہاتھی بڑا جانور ہے لیکن تیری طرح اس کو بلند درجے کا نہیں بنایا، سب سے اعلیٰ درجے کا تو ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخلوق فرشتوں کی کو اللہ رب العالمین نے بنایا، فرشتے بھی عرضی پیش کرنے لگے، مقدمہ دائر کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن اللہ کو بنانا تھا اور تیرا احترام کرنا تھا اور تجھے پیدا کرنا تھا، پیدا کر دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ روئے زمین پر جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہم نے سب پر فضیلت بخش دی۔ ذرا سنتے جائیے، کہاں کہاں فضیلت بخشی گئی ہے آپ کو۔ رحمتوں کو تقسیم کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے رحمتوں کو جب تقسیم کیا تو رحمت کا خزانہ تیرے حصے میں ڈال دیا۔ نبی رحمت کو انسان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ نبی رحمت اگر آئے تو تیرے کھاتے میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور وہ رحمت للعالمین رحمت بن کر کے آیا تو انسانوں کے حصے میں اللہ نے ڈال دیا۔ جب اسے پیدا کرنا چاہا اللہ نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنے احکام کی تبلیغ کرنے کے لیے روئے زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتے فوراً جھگڑ پڑے، اللہ رب العالمین سے درخواست کیے گئے اللہ ایسے کو کیوں پیدا کرے گا جو روئے زمین پر فتنہ فساد برپا کرے اور خوریزی کرے؟ ارے ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جواب دینا تھا، اے انسان تیرا جواب جو جواب انسانی ہونا تھا وہ جواب ربانی ہو گیا، جواب ربانی بن کر کے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کی جماعت، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ اس انسان کو پیدا کرنے میں کتنی بڑی بھلائی اور خیر چھپا ہوا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مخلوقات میں سے کسی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ سارے ناموں کو ہم نے سکھلا دیا۔ اگر سارے ناموں کو سکھلایا تو انسان تیرے باپ کو اللہ نے سارے ناموں کو سکھلایا اور کسی مخلوقات میں سے کسی کے لیے نہیں کہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن
كنتم صادقين. ان تمام ناموں کو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا، فرشتے عاجز رہ گئے، جواب نہ دے سکے، لیکن آدم کو سارے ناموں کو سکھا دیا اور کہنا پڑا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ رب العالمین تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، اتنا جتنا تو سکھا دے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں. اللہ ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. ساری حکمتیں تیرے پاس ہیں اے اللہ رب العالمین، تو غالب ہے. اے فرشتوں کو جب اللہ نے جواب دیا، ایک حدیث سماعت فرمائیں. یہی صرف نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ قالوا یا ربنا خلقتنا وخلقت بنی آدم. اے ہمارے پالنہار، فرشتوں نے اللہ سے کہا اے ہمارے پالنہار، تو نے تو ہم کو پیدا فرمایا اور آدم کی اولاد کو بھی تو نے ہی پیدا کیا، لیکن دونوں میں فرق کر دیا. ارے ہم کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا ہم کو پیدا کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا نعرہ لگانے کے لیے. اے اللہ نہ تو نے مجھ کو کھانا دیا، فرشتوں کو نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ شادی کرنے کی اجازت بخشی، نہ جہاز پر چڑھتے ہیں، نہ سواریوں پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، اور نہ لباس پہنتے ہیں، اور نہ آرام کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں. وَجَعَلْتَهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. فرشتوں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا، یہ تو کھانا کھاتے ہیں. اے انسان تو کھانا کھا رہا ہے، فرشتے کھانا بھی نہیں پاتے ہیں. سوچو ذرا، بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، نور سے پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق، مگر کھانا نہیں دیا اللہ نے. اگر کھانا دیا تو آدم کو، آدم کی اولاد کو کھانا دیا. یاکلون الطعام ویشربون الشراب. اے اللہ رب العالمین آدم کی اولاد سب کے سب کھانا بھی کھاتے، پانی بھی پیتے ہیں. ویلبسون الثیاب، اور کپڑا بھی پہنتے ہیں. ویرکبون الدواب، سواری پر سوار ہو کر چلتے ہیں. ویتزوجون النساء، عورتوں سے شادی بھی کرتے ہیں. ذرا بتاؤ، گرم گرم روٹیاں گھروں میں ملتی ہیں، فرشتے روٹیوں سے محروم، بوٹیوں سے محروم، کھانے سے محروم، پانی سے محروم. لیکن انسان، اے آدم کی اولاد، تو کھاتا بھی ہے، ڈکارتا بھی ہے، چھینکتا بھی ہے، پیشاب کا کھانا بھی کرتا ہے، اور تجھے اللہ کی شکر گزاری نہیں آتی کہ کس طرح اللہ نے مجھے بنایا اور فرشتوں کو ساری چیزوں سے محروم کر دیا ہے. اور عرض کیا وَيَنْعَامُونَ، اے اللہ رب العالمین آدم اور آدم کی اولاد یہ راتوں کو سوتے بھی ہیں. وَيَسْتَرِيحُونَ، قالینوں پر سو سو کر کے مزہ اڑاتے ہیں، ارے لطف اٹھاتے ہیں. اے اللہ تو نے ہم کو کچھ نہ دیا. وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں میں سے ہمیں کچھ نہ دیا. منظور فاتح نے، مفکر منظور فاتح نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے. ارے میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. ارے فرشتہ نہ کہو ہم کو، فرشتہ کہنے میں مجھے کامیابی نہیں، فلاح اور بہبودی نہیں، میرا مقام بڑھے گا نہیں. ارے مجھ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مسجود ملائک ہیں ہمیں انسان رہنے دو. فرشتہ ہونے پر میرا مقام نہیں بڑھے گا، انسان رہوں گا تو میرا مقام اونچا رہے گا. انسان اگر ہے تو اس کو نبی رحمت جیسا
پیغمبر ملا، موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ ملا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا روح اللہ ملا، ابراہیم جیسا خلیل اللہ ملا، سب کے سب مل گئے۔ یہ انسانوں کی جماعت اور ٹیم اور کھیپ اور جتھا کے اندر یہ سب پائے جا رہے ہیں۔ یہ کسی مخلوق میں یہ سب نہیں پائے گئے، اگر پائے گئے تو انسانوں میں پائے گئے۔ لیکن ہائے رے انسان کا خون کر رہا ہے، انسانیت سسک رہی ہے، پوری دنیا کرا رہی ہے، پوری دنیا چین کی نیند نہیں لے پا رہی ہے۔ اے انسان تو انسان کو سونے نہیں دیتا، اے انسان تو اپنی ماں کے کام نہیں آتا، اے انسان تیرے اندر انسانیت نہیں، تو نے باپ کو اپنا باپ نہیں سمجھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا قریبی رشتہ دار نہیں سمجھا، انسانوں کو تو نے پامال کر دیا، انسانوں کے حقوق کو تو نے رد کر ڈالا اور پامال کر ڈالا۔ مگر اسلام جب آیا پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے اور رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں اور اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں، اور کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، اور خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس انسان کو ایسی عزت بخشی، ایسی عزت بخشی کہ یہ خاتون جو بازاروں میں بک رہی تھی، یہ خاتون جو گلی گلی چکر لگا رہی تھی، ماں کی شکل میں جب ہو گئی، اے انسان یہ انسانیت اسلام کے آنے پر کس طرح سے بڑھ گئی، تیرا احترام کیا گیا۔ اسلام آیا تو در بدر پھرنے والی خاتون کو ماں کی حیثیت دے کر کے اسلام نے اعلان کر دیا، اے جنت تحت اقدام الامہات، انسانوں تمہاری ماؤں کو کہہ دیا اسلام نے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت کو قدموں کے نیچے کر دیا، وہ جنت جس کی نعمتیں معروف و مشہور ہیں، وہ جنت فیہا فاکہۃ و نخل و رمان، ساری چیزوں کا ذکر ہے، ساری نعمتیں جنت میں، مگر اس جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ کیا انسانیت سے خارج ہے یہ ماں؟ یہی صرف نہیں، اسلام نے اعلان کر دیا کہ اے انسان اگر تو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 3 ہوں 2 ہوں 1 ہوں، فرمان رسول کے مطابق، تب تجھے جنت ملے گی۔ بیٹیوں کی تیرا مقام اتنا بڑھا دیا کہ بہن کی شکل میں پالی جائے تو جنت، بیٹی کی شکل میں پالی جائے تو جنت، ماں کی شکل میں احترام کیا جائے تو جنت۔ میرے بھائیوں، بیوی کی شکل میں آپ ملکہ بنا کے اپنے خانہ میں رکھیں تب بھی جنت۔ یہ اسلام نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، کسی دوسرے نے مقام یہ عطا نہیں کیا ہے۔ کانٹوں کی گلوں کی قیمت اگر بخشی ہے تو اسلام نے بخشی ہے، اور تمہیں جو مقام بخشا ہے اسلام نے بخشا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسانوں کی ٹیم، اے انسانوں کی جماعت، اے انسانوں کا جتھا سن لے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں جتنی نعمتیں پیدا کی گئی ہیں سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے فائدے کے لیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے آئیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے ان کی ذریت کو دنیا میں پھیلا کر کے ساری چیزوں کو ان کے فائدے کے لیے پیدا کر دیا۔ جنگل کا راجا شیر بھی انسان کے قبضے میں، ہاتھی اتنا بڑا جانور انسان کے قبضے میں، بندر انسان کے قبضے میں، زہریلا سانپ انسان کے گلے میں،
رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اے انسان تجھے کیا چاہیے؟ سانپ کو تو نے اپنے قبضے میں کر لیا، ہاتھی کو تو نے اپنے قبضے میں کر لیا، شیر تیرے قبضے میں ہے، چیونٹی بھی تیرے قبضے میں، سارے پرندے تیرے قبضے میں، جہاں تو بلائے سب کے سب حاضر ہو جائیں۔ تجھے اب کیا چاہیے؟ اور جہاں بھی تو رہتا ہے، جہاں بھی تو رہتا ہے، تیرے ارد گرد لوگ چکر لگاتے ہیں۔ جتنے سایہ دار درخت ہیں، جتنے سایہ دار درخت ہیں، سب سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے۔ ٹھنڈا پانی سے فائدہ تو اٹھائے، گرم پانی سے فائدہ تو اٹھائے، سورج کی روشنی تو لے، چاند کی روشنی تو حاصل کرے، اور ستاروں کی چمک سے فائدہ تو اٹھائے۔ ساری دنیا میں جتنی فائدے مند چیزیں ہیں، ساری فائدہ مند چیزوں سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ عقل رکھنے والوں کے لیے سب کے سب نشانیاں ہیں۔ سمندروں میں جو بیڑے چل رہے ہیں وہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کشتیاں جو چل رہی ہیں وہ نشانیاں ہیں، یہ بدلیاں جو آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ بھی نشانی ہے۔ سایہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے۔ سب تیرے فائدے کے لیے ہے، کوئی کچھ تیرے فائدے سے باہر ہے۔ لیکن ہائے رے، دنیا میں اس طرح گندگی پھیل چکی ہے کہ انسانیت کھسک رہی ہے، کوئی اس کا آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوشش کرنے والے، نعرہ لگانے والے، چیلنج کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہم انسانیت کی دعا کر رہے ہیں اور درد انسانیت ہمارے دل میں ہے، لیکن کچھ کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور ساری دنیا سسک رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، مگر کسی کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ انسان بن جائے، کیونکہ مگر انسان بننے میں محنت لگتی ہے۔ اس لیے انسانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ کا مقام تو وہ تھا کہ شب معراج میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سیر کرا دیا، انسانوں کی ٹیم سے نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سیر کرایا، آسمان پر لے گئے اور مکہ سے فلسطین کی جانب مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ ارے ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب وہ منظر یاد آتا ہے، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب وہ منظر یاد آتا ہے۔ رسائی تھی وہاں میری جہاں پہنچانا تھا کوئی، ارے ہم تو ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، ہماری رسائی تو وہاں ہو چکی ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کسی کے اندر یہ تاب و طاقت نہیں کہ وہاں تک جا سکے۔ اے انسان، جہاں تک تو جا چکا ہے وہاں تک کوئی نہیں جا پائے گا اور نہ جا سکا ہے، مگر اے انسانوں اپنی قدروں کو سمجھو، بڑوں کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہمارے قدوہ پر نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اے انسان، تجھے بڑا بنا کر کے اسلام نے موقر بنا دیا، چھوٹا بنا کر کے تجھ پر شفقت کرنے کے لیے کہہ دیا۔ سب سے ذلیل قوم تھی عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق، مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخش دی اسلام کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت بخش دی، ہر طرح کی عزت ہم کو مل گئی، یہاں تک کہ اے انسان تجھ پر
اللہ نے اتنا کرم کیا اور تجھ پر اتنا احترام کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدنی ربی ان یدخل من امتی، اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میری امت میں میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. لا حساب علیہم ولا عذاب. اتنا احترام تیرا کیا اللہ نے کہ عذاب بھی نہیں دے گا، حساب بھی نہیں لے گا، اور 70,000 کو جنت میں ویسے لے جائے گا. اور یہی صرف نہیں، ہر 1,000 پر 70,000 اور لوگ جائیں گے. ایسے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا اور 3 لپ لے گا، ایسے اٹھا کر کے جنت میں ڈال لے گا. اللہ کی رحمت جو جوش میں آنے والی ہے، یہ تجھے تیرا احترام کیا ہے اللہ نے، ہر طرح سے تجھ پر احترام کرتے ہوئے تیرا مقام بڑھایا ہے اللہ رب العالمین نے. اپنے مقام کو سمجھو. اے بیٹوں اور نوجوانوں کی جماعت، اپنے باپ کا احترام کرو. اے بیٹیوں اپنی ماؤں کا احترام کرو. اے بیویوں اپنے شوہروں کا احترام کرو. اے شوہروں کی ٹیم اپنی بیویوں کا خیال رکھو. اے جہلا کی جماعت اور مدعوین کی جماعت اپنے علماء کا احترام کرو. یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا احترام کر کے اور صحیح راستے کو حاصل کر کے جنت خرید لو، ورنہ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے. اللہ رب العالمین کو کسی کو ولی بناتے ہوئے نہ ٹائم لگتا ہے اور نہ کسی کو شیطان بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. منٹوں میں ولی اور منٹوں میں شیطان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس انسان کا احترام میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا. جب فرشتوں نے کہا کھانا پانی کیوں نہیں دیا، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں دیا، عورتوں سے شادی بیاہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی، فرشتے بھی بلک رہے ہیں شادی کرنے کے لیے. اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا اور یہ بھی کہہ دیا فرشتوں نے اللہم اجعل لہم الدنیا ولنا الآخرہ. اے اللہ تو انسانوں کے لیے دنیا دے دے، دنیا کو سنوار دے انسانوں کے لیے. اے اللہ ہمیں آخرت دے دے. فرشتوں نے اللہ سے آخرت مانگی ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ حدیث قدسی اللہ نے جواب دیا، ان اللہ عز وجل قال لا اجعل من خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی. اے فرشتوں کی جماعت سن لے، ارے میں ان کو ایسا نہیں بناؤں گا جیسا کہ ان کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. ارے آدم کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اے فرشتوں تم کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، میں نے کون کہہ دیا ہے تو تم ہو گئے ہو. ہاتھ سے نہیں بنایا، ہاتھ سے آدم کو بنایا ہے. ایسے شخص کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور میں نے روح خوشبو کی ہے اس کے اندر، اس کی طرح نہیں کروں گا. یہ قلت لہو کن فکان، اس سے میں نے اس کے لیے کہا کہ کن ہو گیا. اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن فیکون. اللہ رب العالمین جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان، اب تو اور تیرا باپ ایسا نہیں ہے کہ کن کہنے پہ ہو گئے ہو. نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. جس چیز کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے اس کا مقام کچھ اور ہی ہے. میرے بھائیوں، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھیوں کی آمد ہو چکی ہے. سید معراج ربانی حفظہ اللہ ہمارے کئی سالوں کے دیرینہ ساتھی ہیں جو مبارک جگہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ساتھ رہ چکے ہیں. آج ان کا ساتھ ہوا، بڑی خوشی ہوئی. وہ بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہوں گے. بڑی خوشی کی بات ہے. اب آپ سے رخصت ہوں گے. اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. سیر کیا پھول چنے شاد رہے، سیر کیا پھول چنے شاد رہے، باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ حضرات نے شیخ انیس الرحمن مدنی کا فاضلانہ خطاب سماعت فرمایا۔ حضرات، میں کافی دیر سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا رہا کہ ہمارے دنیائے خطابت کے آفتاب و ماہتاب اور خطابت کے زلف و کاکل کو سنوارنے والے وہ دو عظیم شخصیتیں فضیلت الشیخ مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اور دوسرے ضلع سدھارتھ نگر کے ہر چھوٹے بڑے پروگراموں میں عوام و خواص میں یکساں مقبول و محترم خطیب فضیلت الشیخ مولانا عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ، یہ دونوں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں وہ آپ حضرات سے روبرو بھی ہوں گے۔ حضرات، مجھے ایک واقعہ یاد آیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک ایسے علاقے میں تشریف لے جا رہے ہیں جہاں انہیں کوئی خاص پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے، دن تو کسی طرح سے کٹ جاتا ہے، رات ہوتی ہے اور رات گزارنے کے لیے آدمی کو کسی سائے کی ضرورت پڑتی ہے، چھت کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام صاحب نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سوچا کہ ایک عالم دین کے لیے مسجد سے بہتر مقام اور کیا ہو سکتا ہے، خاص کر کے دیار غریب میں۔ امام صاحب مسجد کے ایک گوشے میں اپنا سامان رکھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات میں یہیں سو جاؤں اور پھر صبح ہوگی پھر میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ لیکن مسجد کے مؤذن حضرات کو آپ حضرات جانتے ہیں، خاص کر کے ممبئی کے علاقے میں جب جائیے تو وہاں مؤذن ہمیشہ آپ سے الجھا ہوا نظر آئے گا، نہ جانے منتظمین کی طرف سے اس کو جو دقتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے یا وہ منتظمین کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ امام صاحب کو اس نے مسجد سے نکال دیا، کہا مسجد میں رہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اور ہم کسی کو نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ امام صاحب کے مقام و مرتبے سے ناآشنا وہ مؤذن امام صاحب کے اصرار پر بھی ان کے سامان کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اتنے میں باہر ایک خباز، ایک روٹی پکانے والا، روٹی بنانے والا شخص اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا چہرے مہرے سے کوئی عالم نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا آئیے شیخ صاحب، میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں اور رات میں چونکہ روٹی بنانے کا کام کرتا ہوں، میرے تنور کے پاس، میری بھٹی کے پاس آپ سو جائیے گا۔ امام صاحب موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں اور وہ روٹی بنا رہا ہے، لیکن روٹی بناتے بناتے وہ استغفر اللہ کہنا نہیں بھولتا ہے۔ دیکھیے آج کی اس اجلاس سے یہ سبق لیتے جائیے، استغفر اللہ کی برکت اپنے گھروں میں سمیٹ کر کے لے جائیے، اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا کر کے لے جائیے کہ ایک روٹی بنانے والا شخص استغفر اللہ کہا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ تم نے استغفر اللہ کا کوئی فائدہ بھی اپنی زندگی میں پایا ہے؟ کہا ہاں، میں نے جتنی دعائیں اللہ رب العالمین سے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمام دعاؤں کو قبول کیا ہے، صرف میری ایک دعا باقی رہ گئی ہے۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا چونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک غریب دیار میں رہنے والا ہوں اور امام احمد ابن حنبل دور رہنے والی شخصیت ہے، وہ ہم سے اتنی دور ہے کہ میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے، موقع نکال کر کے ان کا دیدار نہیں کر سکتا ہوں اور ان کے علم سے فیض نہیں اٹھا سکتا ہوں، لیکن میری چاہت ہے اور میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کے سامنے زانوے تلمس کو تہ کر کے ان کے علم کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کر سکوں۔ کہا حضرت یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور اللہ رب العالمین نے مسجد سے نکال کر کے جو تمہارے تنور میں پہنچایا ہے، اسی کو دنیائے انسانیت احمد ابن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔
اس امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے اس خباز کے پاس پہنچایا. آج یہ بڑی شرف کی بات ہے, نہ جانے کس کی دعا قبول ہوئی کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ واللہ, جس کے استغفر اللہ کی وجہ سے, جس کے خلوص کا ثمرہ ہے کہ آج وہ ہند و نیپال کے اس بارڈر پر پہلی بار اپنی حاضری دے رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے شرف کی بات ہے, جنہوں نے شرک اور شرک کے مظاہر کے خلاف شمشیر پنہارا بن کر کے وار کیا ہے, اور توحید کے اثرات ایک آدمی پر, ایک شخص پر مرتب ہو کر کے کس طرح سے آدمیت کا جوہر اس کے اندر بکھیرتے ہیں, اور کس طرح سے توحید ایک آدمی کو شخص سے اٹھا کر کے شخصیت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے. یہ کمال ہے شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ واللہ کا. آج یوٹیوب کی دنیا پر آپ مستفید ہو رہے ہیں, عرب و عجم کی دنیا شیخ سے مستفید ہو رہی ہے. یہ ہم سب کے خوش نصیبی کی بات ہے کہ شیخ محترم آج ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر میں ہم ان کے خطاب کو سماعت کرنے والے ہیں. دوسری اہم شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا ہے, جو تقریباً سدھارتھ نگر کے ہر پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سدھارتھ نگر کی یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ یہاں اگر ہومیوپیتھک کا کوئی ڈاکٹر آ گیا تو وہ بھی اپنا بسیرا یہاں جمع لیتا ہے اور پھر وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتا ہے. سدھارتھ نگر کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشبو رکھی ہے, اور یہاں کی فطرت میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کہیں سے آ گیا تو وہ ضلع پہ اپنا گھر بنا لیتا ہے, لیکن وہ اپنے وطن واپس نہیں جاتا ہے. سدھارتھ نگر نے سب کو عزت بخشی ہے, اور سدھارتھ نگر کی عوام نے چونکہ مسلک سلف کے یہ دائی ہیں اور مسلک سلف پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں, اس لیے آپ حضرات جب بھی علماء کرام کا کوئی گروہ, علماء کرام کی کوئی جماعت یہاں تشریف لاتی ہے, سب کے قدر اور اس کی منزلت کے حساب سے عوام اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے, کہتا ہے تیرے بغیر یہ بزم سخن کا عالم ہے, تیرے بغیر یہ بزم سخن کا عالم ہے, چراغ سینکڑوں جلتے ہیں مگر روشنی کم ہے. اسی شعر کے ساتھ میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ واللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. آپ کا کھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.